سلمان کے جھکنے کی وجہ کیا تھی؟ چکر دیا مولوی نے، چکر دیا مولوی نے، اور ابھی تک دنیا اسی لکیر کی فقیر ہے اور مکھی میں مکھی ماری جاتی. آتے تھے اور جھاڑو دے کے چلے جاتے تھے. 10ویں درجے پہ فائز ہو اور سیدوں کی دہلیز پہ صرف اس خواہش کو لے کے آئے. اہل عرفان بیٹھے ہیں، فلسفہ پڑھنے والے، عرفان پڑھنے والے بیٹھے ہیں. سجدہ کرتا تھا زہرا کی دہلیز پہ سلمان. سر سجدے میں رکھتا تھا. یہاں بازار میں جانے والے کسی ایک راہگیر کو پکڑ کے اسے کہو یہ کیا ہو رہا ہے، جسے مجلس کا پتہ نہیں، وہ کہے گا ایک بندہ بول رہا تھا باقی سن رہے تھے. یہاں سے ایک بچے کو اٹھا کے کہو یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کہے گا ایک مجلس پڑھی جا رہی تھی، ہم مجلس سن رہے ہیں. دیکھا اس نے بھی، دیکھا اس نے بھی. اس کا عرفان اور تھا، اس کا عرفان اور تھا. جس نے سلمان کو جھکے ہوئے دیکھا، اسے کہا داڑھی سے ریش پھیر رہا تھا تو جھاڑو ہی دے رہا ہوگا. اس نے لکھ دیا جھاڑو دے رہا تھا. اگر عقیدے کی سطر یوں دل کو چھو جائے تو پھر ماتمی پورے ملک سے آئے، پھر نوکر کے حق میں دعا کر دینا. جھاڑو دینے نہیں آیا تھا، رات کے سجدے میں گرے ہوئے تارے نور کی داڑھی سے چننے آیا. بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت رکھے. رات کے سجدے میں گرے ہوئے نور کی داڑھی سے اٹھانے کے لیے. تابوت یاد ہے دو تابوت ہیں، مردوں میں شہزادے کا جھولا آئے گا، صرف ایک ہی. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. قرآن کہہ رہا ہے کہ باطل ہے سارا دین. سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر، سرور کی لاڈلی سے مودت کیے بغیر پانی کا ایک قطرہ بھی پینا حرام ہے. ہر دشمن بطول پہ تبرہ دشمن بطول کا لعنت کر کے پوری کا قطرہ حسینیت زندہ خدا رسول علی کو صدا ولی سمجھو، خدا رسول علی کو صدا ولی سمجھو. علی نے کب یہ کہا ہے کہ مجھے خدا مانو؟ خدا یہ کہتا ہے کہ لوگوں مجھے علی سمجھو. پوری طاقت نال بولو بولو ثقیلان شیعت صرف علی ولی اللہ تک رکنے کا نام نہیں، بطول کے دشمن کے تعاقب کا نام. اب یہ نئے دور کے نئے شیعہ جنہیں ہر صورت میں اتحاد کرنا ہے، جن کی نمازیں بھی دشمن زہرا کے پیچھے ہو رہی ہیں. نہیں جی نہیں، ہمیں اتحاد چاہیے، ہمیں نہیں ضرورت، ہمیں یہ لان تبرہ ہمیں کرنا نہیں چاہیے. دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، لاہور کی مرکزی امام بارگاہ میں کر رہا ہوں، بات میری محفوظ ہو رہی ہے، ریکارڈ ہو رہی ہے. معصوم کا فرمان ہے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے تو ہم لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتے ہیں. مولا فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے تو ہم محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتے ہیں. معصوم فرماتے بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور بطول کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، ہم علی ولی اللہ بھی واپس.
قاتل بے نقاب کیا تھا، ایسے ہی بطول کے قاتل کو بے نقاب کرو۔ اتحاد اتفاق عقائد پہ نہیں ہوتا صاحب، نظریات پہ نہیں ہوتا۔ ہمارا نظریہ ہے، ہم سیدہ کے طرفدار ہیں۔ دو ہوں تو ان میں سے ایک کو ماننا پڑتا ہے۔ شیعہ ہو تو اپنا عقیدہ بتاؤ، تم ہو کس کی طرف؟ میں منبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہم سیدہ کے طرفدار ہیں، مقابلے میں جو بھی ہوگا ہم لعنت کریں گے۔ بادشاہ فرماتے ہیں کہ اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ تمہاری قبر کی پہلی رات علی تمہارا شکریہ ادا کرنے تو بطول کے حق سے غافل نہ رہنا۔ رو کے لوگوں کو بتاؤ کہ قتل ہوئی تھی نبی کی بیٹی، اعلان کر کے بندوں کو بتاؤ کہ مارا تھا مسلمانوں نے دروازے پہ آگے نبی کی بیٹی۔ حد ہے یار، تم نے اصغر کا قاتل بتا دیا، بطول کا قاتل کیوں نہیں بتایا؟ فضائل یہیں پہ رک گئے۔ پورے ملک سے ماتمی سنگتیں، اللہ زوار حاجی انصر عباس کو روح صحت کرے، مکمل صحت عطا فرمائے۔ جو ماتمی پوری دنیا میں بیمار ہے، شہزادی کی آج کے دکھوں کا صدقہ مولا صحت عطا فرمائے۔ جو بیمار ہے، جو مومنہ بیمار ہے، آج کے ذکر کے عزت کے صدقے سے مولا صحت عطا فرمائے۔ علی کے فضائل چھپائے گئے، بطول کے مصائب چھپائے گئے، علی کی فضیلت چھپائی گئی، شہزادی کی غربت چھپائی گئی۔ بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، سیدہ کا قتل بھی کھل کے نہیں پڑا۔ میں نے بڑے بڑے بندوں کی زبان سے دو لائنوں کی شہادت سنی، بس کہہ دیا دربار میں گئی تھی اور واپس آ گئی۔ تمہارے آنسو لینے کے لیے 2 سطریں بڑھا دی، دربار سے واپس آئی تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے، کمر بی بی کی جھک گئی تھی۔ کیوں نہیں بتایا کہ سفید کیوں ہوئے تھے؟ کیوں نہیں بتایا کہ کمر کیوں جھکی تھی؟ ذمہ دار چہرے میں مجلس میں تشریف فرما ہے، غازی بادشاہ کے علموں کے سائے میں کھڑا ہوں۔ شیعہ مذہب میں اس علم سے بڑی قسم کوئی نہیں ہوتی۔ میں قسم نہیں، میں غازی زامن دینے لگا ہوں، عباس کی ضمانت دینے لگا ہوں۔ میں غلط پڑھوں، اس کا مظلم بنوں، تیری آنکھ سے آنسو نہ نکلے یہ جانے اور تیرا عقیدہ جانے۔ ساری زندگی تم نے یہی سنا کہ دربار سے واپس آئی ہے، سر کے بال سفید اور کمر جھکی ہوئی تھی۔ کوئی سید بیٹھا ہو تو مجھے کنیز کا بیٹا سمجھ کے معاف کرنا۔ دربار سے گھر واپس آئی ہے، بی بی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا، رسول کی بیٹی کا ایک ہاتھ چہرے پہ تھا۔ شام کی ملکہ تڑپ کے اٹھی ہے، رو کے دی اے اماں مجھے بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کے دی آہستہ بول، میرا حسین مر جائے گا۔ کتنے دکھ چھپاؤ گے زہرا کے؟ کون سا قتل چھپاؤ گے محمد کی بیٹی کا؟ آدھے سے زیادہ زخم تو بطول ساتھ لے گئی۔ میری شہزادی میری مالکن اپنے حجرے سے تو باہر آئی نہیں۔ شہادت نہ میں پڑھ سکوں گا نہ تم سن سکو گے۔ خود بھی شبیر کا ماتمی ہوں، مجمع بھی ماتمی، منت کر کے رو کے کہوں گا۔ آدھی رات کو علی آتے، شہزادی کے حجرے کا پردہ اٹھاتے، ریت پہ تڑپتی ہوئی نبی کی بیٹی کو دیکھتے۔ علی اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر کے کونے میں جا کے خود مٹی پہ بیٹھ کے اپنے بچوں سے کہتے مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے، مجھے بتاؤ تمہاری اماں کو کہاں کہاں درد ہے۔ ایک دن حسن کی آواز ہے، بابا تو شیر خدا ہے، میں تجھے ماں کے درد بتاؤں تو برداشت کرے گا؟ علی کی آواز ہے، حسن مجھے سنا۔ حسن نے دائیں ہاتھ علی کے سر پہ رکھا، رکھے گا بابا تیری غربت کی قسم ہے، کئی راتیں ہو گئی ہیں ہماری ماں نماز میں قنوت نہیں پڑھ رہی، ہماری اماں کے ہاتھ قنوت کے لیے نہیں اٹھ